السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ عقیدہ سیکھیں سبق نمبر 5 میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم جانیں گے کہ غیب دان کون ہے۔ غیب دان کا کیا معنی ہے؟ غیب دان کا مطلب چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا۔ اچھا، یہ غیب دان کون ہے؟ غیب دان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کیا نبی بھی غیب جانتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ غیب کی کنجیاں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ نمبر 1، قیامت کب برپا ہوگی۔ نمبر 2، بارش کا برسنا۔ نمبر 3، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ نمبر 4، کل کون کیا کرے گا۔ اور نمبر 5، کون کس سرزمین پر مرے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اولیاء بھی غیب جانتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ جواب: یہ لوگ غلط ہیں، ایسے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ سوال: کیا جن اور نجومی بھی غیب جانتے ہیں؟ جواب: بالکل نہیں، جن اور نجومی بھی غیب کا علم نہیں جانتے ہیں۔ اچھا جناب، نجومیوں سے اپنے حالات معلوم کرنا کیسے ہے؟ جواب: جو لوگ نجومیوں کے پاس اپنی ہتھیلی بتا کر یا نجومیوں کا ہتھیلی دیکھ کر یا فال کھول کر یا طوطے کے ذریعے ہماری تقدیر بتانے کا جو وعدہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے حالات پوچھنا یہ کفر ہے دوستو۔ لہذا اپنی ہتھیلی کو بتانا یا طوطے کے ذریعے اپنے حالات معلوم کرنا، یہ سارے کے سارے کفری اعمال ہیں، اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ کیا انبیاء کو بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے؟ ہاں، انبیاء کرام کو وہی معلوم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ نہ بتلائے اس کا علم انبیاء کرام کو بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی خبریں نہیں بتاتا ہے، لیکن ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ فرماتا ہے: عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، وہ غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا ہے، وہ صرف اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے بتاتا ہے۔ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ اچھا جناب، اگر کوئی ان آیتوں سے یہ مطلب نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو علم غیب دیا اس لیے آپ عالم الغیب ہے یا عالم الغیب ہو گئے، تو کیا کہیں گے؟ جواب: میرے بھائی، اگر اللہ نے نبی کو غیب کی خبریں دیں، جیسا کہ قیامت کی علامتیں ہیں، دجال کی باتیں ہیں، یاجوج ماجوج کی خبریں ہیں، سور پھونکنا ہے، عذاب قبر ہے، میدان حشر میں کیا ہوگا، پل صراط کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جہنم کے عذاب کے بارے میں، یہ ساری کی ساری باتیں غیب کی ہیں، لیکن نبی کو بتا دیا۔
اس سے نبی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اللہ کی ان بتائی ہوئی غیب کی چیزوں کو جاننے سے اگر نبی عالم الغیب ہو گئے تو نبی نے یہ غیب کی باتیں ہم کو بتائیں تو کیا ہم بھی عالم الغیب بن جائیں گے؟ نہیں نا، نبی کے بتانے سے ہم عالم الغیب نہیں ہو جاتے، اگرچہ کہ وہ ساری باتیں غیب کی ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی اللہ کے غیب کی چیزیں نبی کو بتانے سے نبی عالم الغیب نہیں بن جاتے۔ اچھا، پھر یہ عالم الغیب کا مطلب کیا ہے؟ جواب، عالم الغیب کا مطلب کسی بھی چھپی ہوئی چیز کو بغیر کسی ذریعے سے جاننا، اس کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو یہ علم کسی ذریعے سے سورس سے حاصل نہیں ہوا ہے، یہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بتایا، اس لیے اللہ عالم الغیب ہے۔ اب نبی کو جو باتیں معلوم ہوئیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہوئیں، یا اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ان کو بتایا۔ یہ نبی کا ذاتی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں، مان لیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ملک میں ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ اب کون بیٹنگ کر رہا ہے، کون بالنگ کر رہا ہے، کون چھکا مار رہا ہے، کون فیلڈنگ کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی، یہ ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن اگر ہم ٹی وی اوپن کر لیتے ہیں تو سب پتہ چلتا ہے کہ کون بیٹنگ کر رہا ہے، کون بالنگ کر رہا ہے۔ اس ٹی وی کے ذریعے معلوم کرنے سے کیا ہم عالم الغیب بن جائیں گے؟ یا کسی کے بتانے سے کیا ہم عالم الغیب بن جاتے ہیں؟ نہیں نا دوستو، کیونکہ یہ باتیں ہم کو ذریعے سے معلوم ہوئیں، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ تو کسی کے بتانے سے اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے نبی کو غیب کی خبریں بتا دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں بن جاتے۔ اللہ نے نبی کو جتنا بتایا بس اتنا ہی معلوم ہے، اس سے بڑھ کر نبی کو بھی نہیں معلوم۔ تو سامعین، بات ہماری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ سلسلہ جاری ہے، ہمارے اگلے درس کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔